أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ناد عليا مظهر العجائب تجد آنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي صلوات اما بعد قال امام الحسين عليه الصلاة والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسر بسیرت جدی وعلی بن ابی طالب شروع خالق کائنات کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ درود و سلام محمد وعلی محمد کے لیے۔ مقصد امام حسین اور عزاداروں کی ذمہ داریاں کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے کہ ہمارے مولا نے کس مقصد کے لیے کربلا کو چھوڑا، اور کل ہماری گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ امام نے نہی عن المنکر کو قائم کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے امام کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے مدینے سے خروج کیا۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ جب برائی پھیلتی ہے، جب دین کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، جب شریعت پامال ہوتی ہے تو امام قیام کرتا ہے۔ اور میں نے بات کی تھی تربیت اولاد کی کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ اچھائی کو لے آئے تو وہ دنیا کو بہترین اولاد دے۔ جب اولاد بہترین ہوتی ہے تو اس کے اندر پروردگار عالم معرفت کے تحفے کو دیتا ہے، یعنی اس بچے کے اندر، اس اولاد کے اندر معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب اولاد کی تربیت میں ذرہ برابر خلل آ جاتا ہے تو پھر انسان اہل بیت کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور اہل بیت کے متعلق ایسے الفاظ کو بیان کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں وہ بیان کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ فرش عزا پر شہزادی زہرا آ سکتی ہیں، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہوا۔ یعنی اب دیکھیں، جب تربیت میں ذرہ برابر خلل آ جاتا ہے تو انسان اتنا گر جاتا ہے، اس حد تک گر جاتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے وہ تک نہیں جانتا، اور وہ یہ کہتا ہے
آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، سوشل میڈیا پر یہ کلپ موجود ہے کہ اس دنیا سے اس دنیا میں وہ کیسے آ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھول چکا ہے کہ پروردگار عالم نے حدیث قصہ کے اندر کہا کہ میں نے یہ پوری کائنات کو خلق کیا، تو کس کے لیے خلق کیا، کس کے صدقے میں خلق کیا؟ اہل بیت کے صدقے میں خلق کیا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اس مجلس کے ذریعے سے اپنی اولاد میں اس فرش عزا کو، اس عزاداری کو منتقل کریں، ٹرانسفر کریں۔ جب تک ہم مقصد امام کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں نہ کربلا سمجھ میں آئے گی، نہ زندگی جینے کا مقصد ہم سمجھ پائیں گے۔ بہترین اولاد ایک ثواب جاریہ کی طرح ہوتا، یعنی اگر بچہ میرے جانے کے بعد کچھ گفتگو اچھی کرتا ہے تو میرے بچے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جیسی تربیت والدین نے کی والدین کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کسی نے غلط بیانی کی، اہل بیت کے خلاف اگر کچھ غلط کہا، تو جس طرح ثواب جاریہ ہے، اگر وہ انسان یہاں رہے گا اس کی گفتگو سے لوگ بہکیں گے اور وہ دنیا سے چلا جائے گا، جس طرح ثواب جاریہ ہے اسی طرح سے گناہ جاریہ ہوگا، وہ عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ تو امام یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ نانا کی امت کوئی ایسے مرحلے پر آ کر رک جائے، یعنی مجلس ہمیں ایک لمحہ فکر دے رہی ہے، ہماری سوچ کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لا رہی ہے۔ امام حسین ہمیں ظلمات سے اٹھا کر نور کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اب جو نور میں جانا چاہتا ہے وہ نور کی طرف آ جائے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ سب سے بڑا کردار بچوں کی تربیت میں ماں کا اور باپ کا ہوتا ہے۔ اگر ماں بچے کو اپنے گھر میں تعلیمات اہل بیت دیتی ہے تو باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو جو نوالا کھلائے وہ پاک اور پاکیزہ نوالا ہو، کیونکہ امام نے روز عاشور کہہ دیا تھا کہ تمہارے پاس میرا پیغام اس لیے نہیں پہنچ رہا، تم اس لیے میرے پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بچ چکے۔ یعنی امام نے روز عاشور یہ پیغام واضح طور پر دے دیا تھا۔ تو تربیت اولاد ضروری ہے، اور یہ فرش عزا میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے لشکر امام قائم میں جانے کے لیے۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ اور کربلا کی مائیں بھی ہمیں یہی تعلیم دے رہی ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو دین کے حفاظت کے لیے۔ جب دین پر آنچ آئے تو اپنی اولاد کو روکو نہیں بلکہ اپنی اولاد کو آگے بڑھاؤ۔ کربلا کی ماؤں نے یہی کیا ہے۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا زندہ رہ جائے، ہر ماں کا یہ ارمان تھا کہ میرا بیٹا سب سے پہلے شہید ہو۔ کربلا کی ہر ماں کا ارمان تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے بچے کی لاش کو دے دوں۔ عجیب ہیں کربلا کی مائیں۔ ہمارا سلام ہو کربلا کی ان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا تاکہ ہماری اولاد صراط المستقیم پر قائم ہو۔ احسان ہے کربلا کی ماؤں کا کہ جنہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ دین کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے، جینا کس چیز کا نام ہے، عزت سے جینا کس کو کہتے ہیں،
یہ کربلا نے ہمیں سکھایا۔ آج کی شب 7 محرم کی شب ہے، وہ شب کہ جس کے لیے یہ جملہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ قیامت کی شب ہے۔ کیوں قیامت کی شب ہے یہ؟ اس لیے کہ کل کا دن 7 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جب امام کے لشکر میں پانی ختم ہو چکا، حسین کے بچے پیاسے ہو گئے، حسین نے پیاس کو گوارا کیا، کیوں؟ تاکہ میرے نانا کی امت تشنا نہ رہ جائے، تاکہ میرے نانا کی امت تشنا اور پیاسی نہ رہ جائے۔ حسین نے کہا اگر سکینہ پیاسی رہے تو رہے، لیکن میرے نانا کی امت کی بچیاں پیاسی نہ رہے۔ اگر میری سکینہ کی چادر چھنتی ہے تو چھن جائے، مگر میرے نانا کی امت کی بچیوں کے سر سے چادر اترنے نہ پائے۔ حسین نے بڑی قربانی دی ہے کربلا کی، بڑی قربانی دی ہے نانا کے دین کو بچانے کے۔ کیا کسی کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے کریل جوان کے سینے میں برچھی کے پھل کو دیکھے؟ عزادارو، آج کی شب میں اپنے آنسوؤں کو نہ روکنا، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے اگلا محرم ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت کم راتیں باقی رہ گئی ہیں زہرا کو پرسہ دینے کے لیے۔ بی بی آتی ہے نا اپنا رومال لے کر، اے میرے بیٹے کے پرسہ دارو، ان آنسوؤں کو میرے حوالے کرو۔ بی بی کیسے آتی ہوگی؟ شاید اپنے شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھ کر آتی ہوگی اور کہتی ہوگی اے میرے بیٹے کے عزادارو، ان آنسوؤں کو میرے سپرد کرو۔ ہاں عزادارو، آج کی شب میں ہم حسن کے لال کو یاد کرتے ہیں۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں نا، جب امام حسن کا آخری وقت تھا، جب امام حسن کو زہر مل چکا تو امام حسن تشت میں دہن کے ٹکڑے اگل رہے تھے زہر کی وجہ سے، اور امام نے جب سنا کہ زینب ملنے آ رہی ہے تو کہا بھیا حسین اس تشت کو چھپا دو، کہیں زینب یہ میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ نہ لے۔ ہمارا سلام ہو زینب پر، ہمارا سلام ہو زینب پر، کہ جس کے 2 بھائی تھے، جس سے زینب کو بڑی محبت تھی، ایک حسن تھا ایک حسین تھا، ایک کے جسم میں تیر دے کے ایک کا جسم تیروں پر معلق دیکھا۔ عزادارو، مولا حسن کے سینے میں بڑا درد تھا۔ ایک مرتبہ قاسم 1.5 سال کے تھے، آ کر اپنے بابا کے سینے پر لیٹ گئے۔ ام فروا کہتی ہے بیٹا قاسم تمہارے بابا کے سینے میں درد ہو رہا ہے، اپنے بابا کے سینے سے الگ ہو جاؤ۔ حسن کہتے ہیں ام فروا قاسم کو میرے سینے سے نہ ہٹانا، مجھے سکون مل رہا ہے، شاید حسن کو یاد آیا ہوگا میرا یہی قاسم ہوگا، میرا یہی قاسم ہوگا کہ جو کربلا میں ہوگا، جس کا لاشا پامال ہوگا۔ عزادارو، جب حسن کی یہ حالت دیکھی نا تو حسین نے بڑا گریہ کیا۔ حسن کہتے ہیں بھیا حسین گریہ نہ کرنا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، آپ کے جیسا کسی کا دن نہ ہوگا۔ عزادارو، کربلا میں عاشور کا دن آیا، سن 61 ہجری کا وہ دن کہ جب زہرا کا لال قربانیوں پر قربانیاں دے رہا ہے۔
کبھی حر کی قربانی، کبھی حبیب ابن مظاہر کی قربانی، کبھی مسلم ابن سجا کی قربانی۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب قاسم چچا کے پاس آ کر کہتے ہیں، اس سے پہلے سن لیجئے، جب شب عاشور میں شہیدوں کا محضر بنایا جا رہا تھا، ایک مرتبہ قاسم چچا کے پاس آ کر کہتے ہیں، چچا کیا اس محضر میں میرا بھی نام ہے؟ حسین قاسم سے کہتے ہیں، قاسم آپ کے سامنے موت کیسی ہے؟ ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں، احلی من العسل، موت میرے سامنے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جب اپنے بھتیجے کا یہ جواب سنا تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، بیٹا قاسم تمہارا ہی نہیں اس محضر میں نام ہے، بلکہ علی اصغر کا بھی اس محضر میں شہادت میں نام ہے۔ ایک مرتبہ ہاشمی جوان کو جلال آیا، کہا ہے چچا کیا یہ ظالم خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، بلکہ میں اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لے کر جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ ہاں عزادارو، میرا دل کہتا ہے آج قاسم کا پرسہ لینے کے لیے جنت البقیع سے فقط فاطمہ نہیں آئی ہوگی، بلکہ حسن مصطفیٰ بھی آئے ہوں گے، ہمیں دعائیں دے رہے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ میرے قاسم کے پرسہ دار آئے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو نہ روکنا، آنسوؤں کا نذرانہ حسن مصطفیٰ کو دینا۔ لو عزادارو، عاشور کا دن آیا، قاسم بار بار اپنے چچا کے پاس آ کر کہتے ہیں، چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسن کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، نہیں میرے بھتیجے، نہیں میرے بچے، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ جب مجھے آرزو ہوتی تھی کہ میں اپنے بھیا حسن کو دیکھ لوں تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ قاسم مایوس ہو کر حسین کے خیمے سے نکلے، ایک کونے میں اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ ادھر قاسم کی ماں نے گریے کی آواز سنی۔ عزادارو، آپ جانتے ہیں نا، جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، جس کے سر سے باپ کا سایہ چھن جائے، اگر ماں اس بچے کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو ماں کا دل مضطرب ہوتا ہے۔ جب قاسم کی آواز آئی نا تو ایک مرتبہ ام فروہ باہر نکلی، کیا دیکھا؟ میرا قاسم رو رہا ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں، آپ نے کل شب میں مجھے کہا تھا کہ اپنے چچا پر جان قربان کرنا، لیکن مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا بیٹا قاسم، جب تمہارے بابا کا وقت آخر تھا نا تو بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ کو باندھا تھا اور مجھ سے کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھولنا، قاسم کے حوالے کرنا، قاسم کو مشکل کا حل مل جائے گا۔ ایک مرتبہ ام فرما نے قاسم کے بازو سے اس تعویذ کو کھولا۔ تعویذ میں حسن کی تحریر لکھی تھی، اے بیٹا قاسم، جب میرا بھیا حسین کربلا میں نرغ آدھا میں گر جائے میں تو موجود نہ ہوں گا، میری طرف سے تم قربانی دینا، تم قربان ہو جانا۔ اب تک قاسم رو رہے تھے، جیسے ہی بابا کی تحریر دیکھی قاسم نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اپنے چچا کے پاس گئے۔ حسین نے اپنے بھیا کی تحریر دیکھی، حسن کی تصویر حسین کے سامنے آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے بہت گریہ کیا، قاسم کو اپنے گلے سے لگایا، دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ مقتل میں ملتا ہے، لحوف مقتل میں ملتا ہے کہ دونوں چچا بھتیجے ایک مرتبہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو، کربلا میں تو پانی موجود تھا، پھر یہ دونوں ہوش میں کیسے آئے؟ شاید زینب نے اپنے اشک گرائے ہوں گے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھتیجے کو تیار کیا، سنیں گے جملہ، قاسم کا بدن
قاسم کا بدن ایسا نہیں تھا کہ کوئی زرہ بھی قاسم کے بدن پر آتی۔ حسین نے عباس سے کہا زرہ لے کر آؤ، جو بھی زرہ قاسم کو پہنانا چاہتے ہیں قاسم کے بدن سے وہ زرہ بری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم کہتے چچا مجھے چچا عباس نے جنگ کرنے کا فن سکھایا، میں علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، مجھے بغیر زرہ کے جانے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، قاسم کے سر پر حسن کا امامہ رکھا، لو عزادارو فروا کا لال چلا، مقتل میں ملتا ہے قاسم نے ایک مرتبہ 35 دشمنوں کو فنار کیا، آگے کچھ دشمن ملے ان کو بھی فنار کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک پہلوان تھا جس کا نام اجدر شامی بتایا جاتا ہے، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ وہ پہلوان ایسا تھا کہ جو 1000 لوگوں پر باری پڑتا تھا، اس کے بیٹے بھی پہلوان تھے، 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے قاسم کے مقابلے پر آئے، تینوں کو قاسم نے فنار کیا اور ظالم کو جلا لایا۔ وہ ظالم جیسے ہی قاسم کے سامنے آیا، حسین نے ہاتھوں کو پھیلایا، اے پروردگار میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اس ظالم پر فتح دینا میرے قاسم کو۔ ایک مرتبہ قاسم نے بھی فنار کیا اس کو، جیسے ہی یہ منظر پسر سعد نے دیکھا، کہا ایک ایک حملہ نہ کرے، ساری فوج بھر کر حملہ کرو۔ ادھر حسن کے لال پر حملہ ہوا، 13 برس کا بھوکا پیاسا بچہ کہاں تک سنبھلتا۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، گھوڑے سے زمین پر گرا، اپنے چچا کو آواز دی۔ حسین نے جب اپنے بھتیجے کی آواز سنی، ایسے دوڑے جیسے کوئی عقاب دوڑتا ہے۔ ادھر ظالموں نے حسین کو دوڑتے ہوئے دیکھا، فوجوں میں کھلبلی مچی، بائیں طرف کی فوج دائیں طرف آئی، دائیں طرف کی فوج بائیں طرف آئی۔ ارے زمین پر قاسم تھا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ جب تک قاسم زین پر تھا قاسم تھا، جب زین سے زمین پر آیا حسن کا لال تقسیم ہو گیا۔ عزادارو حسین قاسم کے سرحانے پہنچے، کہا میرا بھتیجے مجھے معاف کرنا، تم نے چچا کو بلایا، چچا مدد کو نہ آ سکا۔ عزادارو اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ آنکھ میں آنسو ہے نا، اپنی حاجتوں کو بی بی زہرا کے حضور میں پیش کرو، امام حسن سے قاسم کا صدقہ لو۔ عزادارو حسین نے کیا کیا سنیں گے۔ حسین نے اپنی ابا کو اتارا، زمین کربلا پر بچھایا، جس طرح مالی پھولوں کو چنتا ہے۔ حسین نے قاسم کے ٹکڑے اٹھانا شروع کیے، ایک مرتبہ گٹھڑی بنائی، گٹھڑی بنا کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ دور سے ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ حسین گٹھڑی لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب سے کہتی ہے، اے شہزادی میرا بچہ تو 13 برس کا تھا، یہ حسین کے ہاتھ میں گٹھڑی کیسی ہے۔ ادھر حسین گٹھڑی لے کر خیمے میں آئے، گٹھڑی کو کھولا، فروا نے کیا دیکھا، کچھ سال پہلے حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت میں دیکھے تھے، اب کیا دیکھا، میرا قاسم جب گیا تھا تو قاسم تھا، جب خیمے میں لوٹ کر آیا میرا بچہ تقسیم۔ قاسم جوان